پوچھا ہے. ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی, کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈین کس کو بنایا ہے؟ گارڈین جو بنایا نا نیچرل, وہ باپ کو بنایا. اس کو بہت فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا. وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے, وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر, وہ کہتے ہیں اس کو اچھا سسرال مل جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, پھر پڑھے بے شک, ابھی بھی پڑھے, بعد میں بھی پڑھے, پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ ترجیح دیتا ہے اس کے فیوچر. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, دفتروں میں کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں, بوائے فرینڈ ہیں ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز. وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا, تمہارا باپ جو ہے نا, جو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے, اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے کھلانا مشکل ہے نا, بچے پیدا تو کر لی, اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو, تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا. بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو, کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے, تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی. سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو. جو آپ کا اسٹائل ہے, اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا اس کے پاس. سسرال لالچی ملے گا جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا. اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مائیں بچوں کو, خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں. باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے, بیٹی تمہارے شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عیش کرو گی سسرال میں. بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں, باپ کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے, یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے, یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے. اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے, وہ باپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسو روتی ہیں. بعد میں مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں. میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا, اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا. اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے, کوئی رشتہ نہیں دیتا, کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو, رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے یہ. تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے, بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں. اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو, ہم خود پڑھا دیں گے اس کو, ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں. اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا. میری بچی کی شادی ہوئی ہے, عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے. وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے, آپ نے پڑھانا ہے. تو انہوں نے خود پوچھا, اس نے کہا عالمہ بننا ہے. وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں, عالمہ بن رہی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا. اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی, دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول کی. کہہ رہی بچی چرس پی رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اور بوائے فرینڈ ہیں اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے ہیں. جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا, دوستی ایلو آئی ہے, تو پھر اما نہیں ہوتا اس کے, وہ زبان چلاتی ہے. کہہ رہی ہے وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے, اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں, اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا, یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا. اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا, کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نا صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کے اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا
लड़का चाहे एक नंबर का ठरकी हो, बीवी वो यही चाहता है कि किसकी हो, सिर्फ मेरी हो। अब लड़के भी लिफ्ट नहीं करा रहे उसको, और ऐसी लड़कियों की शादी होत के 1 महीने बाद तलाक ही होनी है ना उसके, क्योंकि जिस बदतमीजी से वो माँ से बात कर रही है, वो तो शौहर तो 2 टके का आदमी नहीं होता, उसको क्या लिफ्ट कराएगी वो भाई। उसको यूनिवर्सिटी ने इतना बोल्ड बना दिया है, इतना मिचोर कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कि वो शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात करने पे फख्र महसूस करती है। शौहर कहता है भाई मैंने तुझे बाप बना के लाया हूं, ये बीवी बन के आई है तू, तो वो नहीं चल सकती, एडजस्ट नहीं हो सकती, तलाकें होती हैं। हमारे एक दोस्त का वाकया हुआ, वो बेगम इतनी बोल्ड थी ना, वो शादी हुई है तो वाइफ ने पहले कह दिया एक्चुअली मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, आप मेरी पसंद नहीं हो, यही अल्फाज थे उसके। मुझे बता रहा था, वाइफ ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, मेरे पेरेंट्स का फैसला है और मुझे बिल्कुल भी आप, आई डोंट लव यू। इसने खींच के दुल्हन को लगाया थप्पड़, गलत किया, और कहा कि जब तू पसंद नहीं करती थी तो शादी से पहले बताती ना, मेरा टाइम बर्बाद किया, दो दे दनादन, पता नहीं पुलिस आई होगी नहीं आई होगी, बहरहाल तबीयत से उसको मारा। तो बाद में फिर इनमें तलाक हुई है। तो बहुत ज्यादा जो बोल्ड बना रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं बच्चियों के अंदर, जो जैसा है, जिसको अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है ना, उसको उसी काम का, औरत घर बसाने के लिए मेरे भाई, उसकी नेचर भी उसी खुश है उसमें, वो अच्छी लाइफ